وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کیا اللہ نے تم سے. یعدکم، کم میں کون مراد ہے یہاں؟ مسلمان. کس چیز کا وعدہ؟ احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا. احدی کہتے ہیں ایک کو، طائفتین طائفتن کا تثنیہ ہے، دو گروہ. اور دو گروہ کون تھا؟ یہ تجارتی قافلہ یا لشکر قریش. انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے. اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ؟ کہ ان میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے. ود یود، ود سے واو دال دال اس کا روٹ ہے، شدید محبت. اور تم محبت رکھتے تھے، تم چاہتے تھے. کس بات سے؟ انا، کہ بے شک غیرہ سوائے ذات الشوکتی ہتھیار والا، تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے. تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جس کے پاس ہتھیار نہیں وہ تمہیں مل جائے، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے. شوک کانٹے کو کہتے. تو شوکا کا لفظ پھر ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا ہتھیار جو تیز ہو، تیز ہتھیار، تیز دھار والے آلے. اور پھر ہر ہتھیار کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا تھا اللہ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کر دے حق کو، یعنی سچ کو سچ کر دکھائے، حق کو ثابت کر دے. بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتا ہے اللہ کہ حق کو حق کر دے اپنے کلمات کے ساتھ یا اپنے کلمات کے ذریعے. یہاں بکلمات ہی سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، جہاد اور جنگ کا حکم دینا. مسلمان کس لیے نکلے تھے گھر سے؟ قافلے کے پیچھے. اور اللہ کی طرف سے حکم کیا آیا کہ یہ کدھر کو جائیں؟ جہاد کے لیے. تو یہ جو اللہ کا حکم تھا یہ یہاں پر کلمات ہیں، کیونکہ اگر مسلمان صرف قافلے کو جا پڑتے تو کیا حق حق ہوتا؟ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو تمہاری مدد کا حکم دے کر، کلمات سے مراد یہاں اللہ کا حکم ہے جو فرشتوں کو ملا تھا کہ جاؤ مومنوں کی مدد کرو. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا وہ وعدہ ہے، یعنی اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا پہلے سے کر رکھا تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اپنے دین کو غالب کرے. دین بحیثیت کل دنیا میں لوگوں کے پاس محفوظ ہو جائے. اور اس کے لیے ایک تصادم تو ہونا ہی تھا دو قوتوں کے بیچ میں، اور یہ کام صرف مال اکٹھا کرنے سے نہیں ہو سکتا، یہ کام قربانی سے ہوگا اور حق کی قوت کو ثابت کرنے سے ہوگا، جس کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جاؤ قافلہ چھوڑ کے لشکر کا مقابلہ کرو، جو بظاہر ان کے لیے مشکل تھا لیکن فائدہ اسی میں تھا، اور جس پہ تفصیل سے بات ہو بھی چکی کہ رزق کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. کامیابی کے لیے رزق لینا ضروری ہوتا ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، جڑ یا بنیاد کافروں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ دو میں سے ایک چیز تمہیں ملے گی. اس پر مسلمانوں کے دل میں کیا خواہش تھی کہ ہمیں کیا مل جائے؟ وہ قافلہ جس سے نہ لڑنا پڑے اور جس کے پاس مال بھی ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، بغیر ہتھیاروں والا، تَكُونُ لَكُمْ، ہو جائے تمہارے لیے، تمہیں مل جائے. کیونکہ بظاہر تو وہی اچھا لگ رہا تھا، بظاہر تو اسی میں فائدہ نظر آ رہا تھا. اب دیکھیں نا کہ ایک قافلہ جس کے پاس 50,000 اشرفی 50,000 پاؤنڈ کا سامان ہے اور کوئی ہتھیار نہیں اس کے پاس، مسلمانوں کی ایک بڑی قوت وہاں جاتی ہے اور ان سے سب کچھ لوٹ کے لے آتی ہے، تو بظاہر تو اسی میں فائدہ تھا کہ مال بھی آئے گا اور کچھ کھوئے گا بھی نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ جان کا نہ مال کا. کچھ زیادہ اس پر محنت بھی نہیں آئے گی کیونکہ مسلمان تعداد میں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے. اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قافلے کو پا لینا زیادہ فائدے کی بات تھی. عسیٰ ان تحبوا شیئا،
اور انسان عموماً ظاہر میں ملنے والے فائدے پر زیادہ توجہ رکھتا ہے، یا وقتی فائدوں کے پیچھے زیادہ جاتا ہے، یا فوری ملنے والے فائدے اس کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ انسان کے لیے حقیقی اور اصلی فائدہ جو لانگ ٹرم میں اس کو فائدہ دے وہ اس کو ملے. سب سے بڑی بات یہ کہ لانگ ٹرم فائدے میں کیا چیز تھی؟ یحق الحق، کہ مسلمانوں کی قوت ثابت ہو، حق پریویل کرے، سچ سچ نظر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ ہو جائے، اور کفر کا زور ٹوٹ جائے. پیچھے بھی ہم دابر کا معنی پڑھ چکے ہیں، دبر سے ہے، دبور بھی اسی سے ہے، اور دابر کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے رہنے والا حصہ، یعنی جڑ اور بنیاد. اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر جس کو یوم الفرقان کہا گیا، جس دن مسلمان تعداد اور سامان اور ہتھیار اور اسباب کی کمی کے باوجود کامیاب ہوئے، تو اس سے سب اہل عرب کی نگاہیں مسلمانوں پر ہو گئی. کل تک وہ مسلمان جو ضعیف تھے، کمزور تھے، مظلوم تھے، جنہیں اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا، جن کی کوئی بظاہر طاقت اور شان و شوکت نہ تھی، انہیں جنگ بدر میں اگرچہ مشکل تھی، لیکن اس مشکل کے بعد جو کامیابی نصیب ہوئی، اس کامیابی کے ذریعے جو کچھ ملا وہ صرف قافلہ لوٹنے سے نہیں مل سکتا تھا. اب دیکھیے کہ زندگی میں انسان کے لیے صرف مال و دولت ہی اہم نہیں ہوتا، اس سے آگے بھی، اس سے بڑی بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو انسان کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں. اب دیکھیے کہ مال آنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے، یعنی کبھی بھی رک نہیں سکتی، رہ نہیں سکتی. مال سے فوری اور جلدی فائدہ تو انسان کو ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس دین کے لیے قربانی کا فائدہ بظاہر فائدہ نہیں، نقصان نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اور انسان کو رہتی دنیا تک جو عزت نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ اہل بدر کے پھر اتنے فضائل ہیں اور ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے جو بھی کوئی غلطی ہوئی ان کو ہمیشہ یہ کہہ کے معاف کیا گیا کہ اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ایمان کی سچائی اور گواہی ہر موقع پہ دی گئی. تو یہ جو عزت ملی اور مسلمانوں کو جو طاقت ملی اور ان کا روب جمع، اور اہل مکہ یا قریش جو مسلمانوں کے دشمن تھے، کثرت کے باوجود، کل تک کی بڑی طاقت ہونے کے باوجود جب وہ ہار گئے، تو اس سے بہت دور رس فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے. اور اس سے ایک بہت بڑا ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی وقتی اور فوری اور تھوڑے فائدے کے پیچھے بڑے فائدوں کو جو لانگ ٹرم ہو یا ان کے لیے قربانی زیادہ کرنی پڑے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. عموماً چونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہوتی ہے تو وقتی فائدوں کے پیچھے ہم زیادہ چلے جاتے ہیں.